مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن بدقسمتی اکثریت انسانوں کی نفس کی بندگی، شیطان کی بندگی یا انسان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حوصلہ ہے کہ انسانوں کے اتنے گناہوں کے باوجود، انسانوں کی نافرمانیوں اور بغاوت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنا رزق انسانوں پر اتارتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارشیں مسلسل انسانوں پر اللہ تعالی کرتا ہے، اور انسان اللہ کی سرزمین پر جی رہا ہے۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں، بغاوت والی زندگی، غفلت والی زندگی، نافرمانی والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگ اس بات سے معمون ہو گئے کہ ہمارا عذاب رات کو ان تک پہنچ جائے اور یہ غفلت میں سوتے پڑے رہیں؟ یا یہ اس بات سے معمون ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب صبح میں ان پر پہنچ جائے؟ کیا یہ اس بات سے معمون ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے ان کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ظالم اور جابر قوموں کو، نافرمان قوموں کو، انہیں مبتلا عذاب کیا اور دنیا سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ پھر یہ انسان کیوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے؟ رب کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی کیوں نہیں گزار رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کی نعمتیں بے پناہ استعمال کرتے ہیں، جس کی سرزمین پر ہم چلتے ہیں، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن چند اسباب ہیں ان کی وجہ سے آدمی معصیت میں اور گناہوں میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے گناہ کرتا ہے آدمی، ان میں سے ایک سبب عورت بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ، مردوں کے لیے جو زیادہ نقصان دہ، عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ میرے بعد یہ انتہائی بڑا فتنہ ہے، سنگین فتنہ ہے۔ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیاطین کا جال ہے۔ شیطان جب مردوں کا شکار کرتا ہے، جب انہیں معصیت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو اس جال کو پھینکتا ہے۔ اگر خواتین ٹھیک ہو جائیں، اگر خواتین شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اگر عورتیں پردے کا اہتمام کریں، اگر عورتیں باہر نکل کر کے دعوت غسل کے نظارے کی دعوت نہ دیں، اگر عورتیں ناجائز مطالبات نہ کریں، اگر عورتیں جھوٹے مطالبات نہ کریں، تو پھر بہت سارے گناہوں سے آدمی رک سکتا ہے۔ الحمدللہ ایسی بھی عورتیں ہیں جو نیکی کے کاموں میں، جو اعمال صالحہ میں معاون اور مددگار بھی بنتی ہیں، لیکن بہت سے گناہ عورتوں کی وجہ سے آدمی کرتا ہے۔ اور گناہوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ شیطان سے بڑا دشمن یہ نفس ہے انسان کا۔
ابلیس کو بھی آخر بہکانے والا، ابلیس کو غلط راستے پر ڈالنے والا اور نافرمانی پر ڈالنے والا اس کا نفس ہے۔ اس کے نفس نے یہ بات سجائی۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ کو اگر مار دیا، اس پر قابو کر لیا، اس پر کنٹرول کر لیا تو کمال کیا، تو بڑا شکار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله۔ لوگوں یاد رکھو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ ٹھیک رہتا ہے، جب یہ درست ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اعمال ٹھیک صادر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ بگڑ جاتا ہے، جب یہ خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جسم اور جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال پھر فاسد ہو جاتے ہیں۔ مال بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، اس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے اور معصیت والی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آج بڑے بڑے گناہ، کرپشن ہو رہا ہے اسی مال کی وجہ سے، دغا بازی ہو رہی ہے اسی مال کی وجہ سے، تاجر ڈنڈی مار رہا ہے اسی مال کی وجہ سے، خیانت ہو رہی ہے اسی مال کی وجہ سے، ملکوں میں فساد پھیلا ہوا ہے اسی مال کی وجہ سے۔ آدمی حرام کماتا ہے، سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ساری چیزیں مال کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا مجھے دو چیزوں کے بارے میں بہت اندیشہ ہے، میرے بعد مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم ایسے گمراہ ہو جاؤ، ایسے غلط راستے پر پڑ جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، نہیں، اس بات کا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خطرہ ہے دنیا تم پر وسیع کر دی جائے، مال میں کثرت کی وجہ سے اس میں آگے بڑھنے کے چکر میں تم غلط راستے پر جاؤ، اس میں تنافس کرو گے، اس میں مقابلے کرو گے، عہدوں کے چکر میں غلط راستوں پر جاؤ گے، کرسی کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، میرا یہ منصب ہے، میرا یہ عہدہ ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میری سرٹیفکیٹ ہے، یہ میری سند ہے، میں اس کا حقدار ہوں، اس کی وجہ سے فسادات ہیں۔ اور دو بھوکے بھیڑیے، ان سے دو بکریوں کو جتنا خطرہ ہے اس سے زیادہ مجھے تم پر ان دو چیزوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ مال کی وجہ سے اور عہدوں کی لالچ میں تم غلط راستوں پر جاؤ گے، اتنا نقصان وہ بھیڑیے نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ دونوں چیزیں تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ گناہوں کے اسباب میں سے ایک سبب مشتبہ چیزیں بھی ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ امور مشتبہ ہیں، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ مشتبہ امور سے بھی بچتا ہے، ورنہ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، دلیلیں تلاش کر لیتے ہیں، مکروہ ہی تو ہے، ناپسندیدہ ہی تو ہے، حرام تو نہیں کہا گیا، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لوگ تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ کر لیا تو اپنے لیے بہانے تلاش کرنا، اپنے آپ کو تسلی دینا، اور اس طریقے سے آدمی گناہ تک پہنچ جاتا ہے، حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ گناہوں کے اسباب میں سے
ایک سبب اللہ تعالیٰ کی صفت کا غلط استعمال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اس کی وجہ سے ہم جھٹائی کرتے ہیں، غفلت میں نادانی میں گناہ ہو ہی جاتا ہے، پھر ندامت ہو، پھر توبہ ہو، لیکن یہ طریقہ اور یہ کہہ کر کے ڈھیٹ بن جانا اور گناہ پر گناہ کیے جانا کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ودود ہے، چھوٹا چھوٹا گناہ پھر ایسے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے، جیسے گھر کو جلانے کے لیے پوری آگ جیسے جلاتی ہے، ایسے گھر کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، اس کے علاوہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے عموماً انسان گناہ کرتے ہیں اور معصیت والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ گناہ چھوڑے کیسے جائیں؟ مسلمان اس کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ عالم کا امام ہوگا یا عالم کا غلام ہوگا۔ اگر یہ گناہوں والی زندگی گزارے گا تو یہ عالم کا غلام ہوگا، جیسے آج پوری قوم عالم کے غلام ہے۔ اور اگر یہ اعمال صالحہ والی خیر کے کاموں کے مطابق، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ عالم کا امام ہوگا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ حضرت گناہوں کی لت ہے، گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، ڈر بھی لگتا ہے عذاب ہوگا، اور چھوڑے بھی نہیں جاتے، کوئی ترکیب بتائیں، کوئی حل بتلائیں۔ بزرگان دین اللہ والے اپنے در سے کسی کو دھتکارا نہیں کرتے، ڈانٹ کر کے بھگایا نہیں کرتے، خوبصورت انداز سے اسے سمجھایا کہ میرے سامنے چند تجاویز میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دیکھو کیا حل نکل سکتا ہے۔ تم گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور عذاب الہی سے ڈرتے بھی ہو، کیا حل ہو سکتا ہے؟ تم یہ کرو کہ جب گناہ کرو اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر کے کرو، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو کرو۔ اس نے کہا حضرت ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں رب نہ دیکھتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک اور تجویز ہے، اس پر عمل کر لو۔ جب موت کا فرشتہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو اسے تھوڑا سا روک دو، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں توبہ کر لوں، معافی تلافی کر لوں، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ اگر ایسا ممکن ہے تو گناہ کرو۔ اس نے جواب دیا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اس سے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے۔ وہ وقت تو متعین ہے، وہاں گنجائش اور فرصت نہیں مل سکتی ہے۔ کہا اچھا ایک اور تجویز ہے، ایک اور طریقہ کار ہے، ایک اور حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو تو اللہ کے ملک سے، اللہ کی ملک سے نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت کے حدود سے باہر نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انس و جن کی جماعت، اگر تم سے ہو سکے تو زمین و آسمان کی حدود سے، سرحدوں سے باہر نکل جاؤ۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تم ایسا کر سکتے ہو تو باہر نکلو۔
ظاہر ہے تم ایسا نہیں کر سکتے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ نے کیا عالی شان خطاب ہے. ہم تم کو دیکھ لیں گے. اے زمین پر بوجھ لوگ، اے وہ انس و جن کو زمین پر بوجھ بنے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تم سے حساب لیں گے. ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں. جیسے ماں سے شکایت کی جاتی ہے تو ماں کہتی میں دیکھتی ہوں، میں خبر لیتی ہوں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہم فارغ کریں گے عن قریب، ہم دیکھ لیں گے، ہم تم سے حساب لے لیں گے. اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی ملک سے، اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ پھر کرو. یہ بھی ممکن نہیں. اچھا ایک اور حل ہے، ایک اور تجویز ہے. جب قبر میں منکر نکیر آئے تو ان سے یہ عرض کرو کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، انہیں داخلی مت ہونے دو. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری وہاں پہ کہاں چلے گی. کہا ایک آخری تجویز ہے. جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے، جب میزان عدل لگے، نام عمل تولا جائے، پھر فیصلہ ہو جائے نیکوں کے لیے جنت کا اور بدوں کے لیے دوزخ کا، تو تم کھڑے ہو جانا وہاں فرشتوں کے سامنے کہ میں تو نہیں جاتا جہنم میں تو یہی رہوں گا. یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہاں کس کی چلے گی. پھر ڈانٹ کر کے کہا پھر کس لیے گناہ کر رہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، جب یہ ساری چیزیں ناممکن ہے، پھر کس لیے ڈھیٹ بنے ہو، پھر کس لیے دلیر بنے ہو. پھر یہ معصیت والی زندگی بھی چھوڑ دو. اگر عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، دوزخ سے نجات چاہتے ہو، پھر یہ معصیت والی زندگی چھوڑ دو. اور جو گناہ کرتا ہے انسان، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سمجھتا ابھی موت کہاں آنی ہے، ابھی سارے مراحل بہت دور ہیں، ابھی قیامت کہاں آئے گی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اسے بہت دور سمجھتے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. من مات فقد قامت قیامتہ. جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. لوگ معمون ہو گئے. ان بطش ربک لشدید. آپ کے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے. ہمیں اللہ کی سرزمین پر رہ کر کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. ورنہ جو کچھ حالات ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو کچھ پریشانیاں، یہ حالات تو ابھی کم ہے. اللہ کا حوصلہ ہے، رب کا حوصلہ ہے. ورنہ تو یہ گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسا بھی دیا جائے کیا بعید. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے معصیت والی زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے. خیر کے اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا